پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس لڑکی کا ایک بوڑھی عورت کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ بوڑھی نے اپنی بیٹیوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اب وہ لڑکی ایک اچھی نوکری کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ بوڑھی عورت کپڑے سلائی اور کڑھائی وغیرہ کر کے اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھاتی رہتی۔ وہ لڑکی بچپن ہی سے بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں ہیرے جیسی، ناک تلوار جیسی اور اس کے چہرے پر بے حد نور تھا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ تمام گاؤں کے لڑکے جب وہ لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی تو اس کو راستے میں دیکھ کر تکتے رہتے، لیکن وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ وہ زمیندار بھی بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ کئی بار اس نے اس بوڑھی عورت کو اس لڑکی کا خرچہ اٹھانے کے لیے مدد کی تھی۔ زمیندار کا بیٹا بھی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کے بیٹے کا کام بس اپنی زمینوں پر اپنے گھوڑوں پر چکر لگا کر سارا دن گاؤں کے درختوں کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانا ہوتا تھا۔ 18 سال تک زمیندار کا بیٹا عشق محبت کے چکر میں نہ پڑا اور اپنا سارا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا رہا، لیکن جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو وہ ہر وقت خوش رہتا اور اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کرن پیدا ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنی فصلوں سے اپنے گھوڑوں پر چکر لگا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے وہ لڑکی مل گئی۔ اس کو اتنا قریب سے دیکھ کر اس نوجوان کے دل میں اس کے لیے عجیب و غریب احساسات اور فیلنگز پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور جب اس لڑکی نے اس نوجوان کو دیکھا تو پہلی بار اس کو بھی کسی مرد میں دلچسپی ہونے لگی۔ اب نوجوان روز فصلوں میں جاتا اور جب اس لڑکی کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو اسی راستے میں آ جاتا اور اس لڑکی سے کوئی نہ کوئی بات کیے بنا نہیں جاتا، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اب ان دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن اس نوجوان نے اس لڑکی کو کہا کہ آج تم میری زمینوں میں اثر کے وقت آ جانا، میں تمہیں اپنی زمینوں کی سیر کرواؤں گا۔ یہ سن کر لڑکی خوش ہوئی کہ چلو آج کام کرنے کے بعد میں آ جاؤں گی، اور جب عصر کا وقت ہوا تو وہ نوجوان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکی پہنچی تو وہ اپنی زمینیں دکھانے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اسے اپنی فصلیں دکھا رہا تھا تو اس لڑکی کو کہا اس جگہ میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے، اور میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کہوں گا وہ دل سے کہوں گا۔ لڑکی بڑی پریشان ہوئی کہ آخر کون سی بات ہے؟ وہ نوجوان بولا مجھے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اور محبت ایسی کہ اسے دیکھے بنا مجھے ایک لمحہ ایک پل چین نہیں آتا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو اس نے کہا وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت شرما گئی۔ پھر لڑکے نے کہا تیری آنکھوں میں کوئی ایسی غضب کی کشش ہے، جیسے ہی میں تجھے دیکھتا ہوں تو تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے شرما کر بھاگ گئی۔ وہ لڑکا بھی سمجھ گیا کہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ چند دنوں بعد لڑکی نے بھی اسے کہہ دیا کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی محبت کو اتنا پاکیزہ بنائیں گے کہ گاؤں والے ہماری محبت کی مثالیں دیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اکیلے فصلوں میں چکر لگا رہا تھا تو شیطان اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس لڑکے نے اسے کہا کہ یقیناً ہماری 1-2 ماہ بعد شادی ہونے والی ہے، کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک دوسرے کے اور اچھی طرح قریب آ جائیں، کیونکہ شادی کے بعد تو ویسے ہی تم نے میری ہو جانا ہے۔ اس لڑکی نے کہا جو چیز ہماری شریعت اور اسلام میں ہے ہم اس کی حد کو پار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو ہمارا مذہب بھی نکاح سے پہلے مجھے محبت کرنے والوں کو جسمانی تعلق رکھنے کی اجازت دیتا، لیکن جب تک میں تیرے نکاح میں نہیں آتی تو تم مجھے اس وقت تک غلط ارادے سے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ نوجوان اس وقت تو چپ کر گیا۔ اب جب اسے موقع ملتا تو اس لڑکی کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن جب لڑکی بہت تنگ آ گئی تو اس نے اس لڑکے کو کہا کہ آج میں بوڑھی ماں کو وقت سے پہلے سلا دوں گی، تم آ جانا میرے گھر اور پھر میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا کہ آج میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لوں گا اور پھر چند دن بعد اس کو مکمل طور پر اپنا بنا لوں گا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ لڑکی اپنی بوڑھی ماں کو سلا چکی تھی۔ جب وہ نوجوان اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر اس نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب اس نے دیکھا تو اس لڑکی نے 3 تصویریں دیوار پر لگا رکھی تھیں۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور لڑکی سے دریافت کیا کہ یہ تینوں تصویر کس کی ہیں اور یہ اب کہاں موجود ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ تینوں میرے بہت قریبی تھے، لیکن اب اس دنیا میں یہ نہیں رہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا پہلی تصویر میرے دادا کی ہے، میرے دادا بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور وہ بھی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اس نے بھی اس لڑکی کو مجبور کر کے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میرے دادا اس لڑکی سے شادی نہ کر سکے۔ چند دن بعد میرے دادا کے دل میں سوال پیدا ہونے لگا کہ میں نے تو ایک نہ محرم کے ساتھ زنا کیا ہے، اور زنا تو انسان پر قرض ہوتا ہے اور مجھے ایک نہ ایک دن یہ قرض چکانا پڑے گا۔ پھر میرے دادا کی کسی اور لڑکی سے شادی ہو گئی اور میرے دادا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے دادا کی بیٹی بھی میری طرح بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔
اب میرے دادا کو ہر وقت یہی پریشانی ہوتی کہ ایک نہ ایک دن کہیں میرا قرض میری بیٹی کو نہ چکانا پڑ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے ایک پل کے لیے بھی نہ نکلنے دیتے۔ ایک رات میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرے دادا اس کو اسپتال لے گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میرے دادا کی بیٹی کو اس ڈاکٹر نے کمرے میں اکیلے پاتے ہوئے میرے دادا کو نشے والی دوا دے کر میرے دادا کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کر کے بھاگ گیا۔ جب میرے دادا کمرے میں گئے تو اس کی بیٹی اپنی جان گنوا چکی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کا قرض ڈاکٹر کے ہاتھوں اتار چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دادا سے برداشت نہ ہوا اور وہ اسی وقت دل کے اٹیک سے چلے گئے۔ میرے دادا کا بیٹا جو کہ میرا باپ تھا وہ بھی میرے دادا کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا اور اس نے بھی ایک گاؤں کی لڑکی سے محبت کی۔ ایک دن میرے باپ نے اس لڑکی سے زنا کیا اور اس کے بعد اس کو دھوکہ دے کر میری ماں سے شادی کر لی۔ جب میں 5 سال کی تھی تو میرے ماں باپ کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا اور بوڑھی ماں نے میری پرورش کی۔ اب میرا باپ تو چلا گیا لیکن اس کا قرض ابھی بھی باقی ہے اور آج میں اپنے باپ کا قرض اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا قرض جب ہماری بیٹی پیدا ہوگی تو وہ ضرور اتارے گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ اسی وقت اس لڑکی کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگا کہ تم ایک لڑکی ہو کر اتنی سمجھدار ہو اور تم اتنی اچھی سوچ رکھتی ہو، جبکہ میں نے ایک لڑکا ہو کر یہ سب کچھ نہ سوچا کہ زنا انسان پر قرض ہوتا ہے اور آج اگر میں شادی سے پہلے تم سے زنا کروں گا تو کل کو میری جوان بیٹی یہ زنا کا قرض ضرور اتارے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔